عرفات کے میدان میں اللہ کے دربار میں اس وقت حاضر ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے دیوانے غزہ کے لیے بہت سارے دعائیں کر رہے ہیں، پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، دنیا بھر میں اللہ کے حضور دعائیں ہیں۔ آپ بھی ان متبرک دنوں میں دعائیں کریں، اللہ پاکستان پر رحم و کرم کرے۔ اور یہ قربانی کی عید ہے، پاکستان کی قوم ان کا لیڈر قربانی بھی دے رہا ہے، اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں، لیکن پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے۔ آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ، یہ بلایا جا رہا ہے یا خود جا رہے ہیں؟ ٹرمپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ انہی معاملات میں خان کی رہائی کا معاملہ اہم ہوگا۔ اندرون خانہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے ڈی جے ایس آئی بھی امریکہ میں خاموشی سے 4 دن کا دورہ کر کے، اور اب تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور احتجاج کی کال آ گئی امریکہ سے۔ بجٹ سے پہلے شہباز شریف اور آرمی چیف دورہ سعودی عرب بھی کریں گے، وہاں بھی کچھ اہم ملاقاتیں ہیں۔ اور آج خان کے کیسز القادر ٹرسٹ GHQ میں کیس بھی تھا، اور قوم یہ خان کی چوتھی عید خان کے بغیر کرے گی۔ آج سماعت میں ممبران اسمبلی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے۔ فائنل کال پر جنید اکبر بھی آج وہاں موجود تھے، پلان پر مشاورت ہوئی، اور عمران خان کی آج پرانے کچھ رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ پیغامات دیے گئے ان سب کو۔ اور کل میں نے آپ کو ایک سابق گورنر کا ذکر کیا تھا، اب میڈیا میں نام زبیر عمر صاحب کا آ چکا ہے۔ تحریک انصاف میں شمولیت کی، مشاورت کی منظوری جو دی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ورکرز پارٹی کا ریئیکشن اس پہ کیا آ رہا ہے؟ اور تحریک انصاف مزید تبدیلیاں بھی، گنڈا پور کے بعد بیرسٹر گوہر بھی شاید سائیڈ لائن ہوں گے، اور سندھ ہائی کورٹ کے باہر بھی خان کی رہائی پر احتجاج، علیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی۔ اور 9 مئی کے کیسز میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے سامنے گواہ آنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں، اس کی میں آپ کو بڑی دلچسپ وجہ بتاتا ہوں۔ اور دنیا کے طاقتور ترین شخص کی، امیر ترین شخص کی دوستی مخالفت میں بدل گئی، اس معاملے پہ بھی بات کریں گے ابھی۔ لیکن سب سے پہلے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر واشنگٹن کے دورے پر 13، 14، 15 جون 3 دن کے لیے۔ اور ان سے پہلے ڈی جے ایس آئی کے دورے کی بات، امریکہ کا انہوں نے دورہ مکمل کیا، یہ اطلاعات بھی ہیں۔ ان کی وہاں بڑی اہم ملاقاتیں تھیں، گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا، راہ ہموار کی جا رہی تھی، پاکستانی کمیونٹی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہاں کچھ لوگوں سے، اور کوشش یہ تھی کہ ایسی کوئی بدمزگی نہ ہو آرمی چیف کے دورے پر۔ جب آرمی چیف دورہ کریں تو وہاں کو پروٹیسٹ احتجاج ہو، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر اوورسیز چیپٹر کی جنرل سیکرٹری سجاد برقی صاحب کا ٹویٹ بیان آ گیا کہ پاکستانی امریکنز اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں مل کر وائٹ ہاؤس کے سامنے 13 اور 14 جون کو اکٹھے ہو کر غیر قانونی گرفتاریوں، آئین اور قانون کے کھلواڑ پر، خان کی بے گناہ قید پر بھرپور احتجاج کریں گے، جس طرح وہ پاکستانی امریکی پاکستانیوں کہتے ہیں۔ اب ان کی باری، اس میں جو ولسن کا بل بھی آپ کو پتہ ہے، پابندیوں کا وہ معاملہ اندر بھی چل رہا ہے، 6 مہینے کا وقت اس پہ بھی، اور یہاں باہر بھی اب پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس وقت آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، آپ کو پتہ ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ظاہر لوگوں سے ملیں گے، دفاعی کمیٹی کے لوگوں سے ملیں گے، ڈیفنس کے جو معاملات ہیں، لیکن اصل میں جو اہم معاملات آرمی چیف کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں، اس میں وہ پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں اور یہاں اسٹیبلشمنٹ نے کیا آفر کر سکتی ہے، خان کی رہائی اس پہ کہاں اثر ڈالے گی، کیسے ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں، چیف کے دورے سے پہلے عمران خان سے بھی بات چیت ہوئی ہے، تحریک انصاف پر دباؤ بھی بڑھایا گیا ہے کہ آپ امریکہ میں احتجاج نہ کریں، اور مذاکرات کا اگلا راؤنڈ عید کے بعد خان سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کی وجوہات بھی آپ کو، ایک تو دورے کی وجہ سے، دوسرا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے، اس میں تو دیکھیں پاکستان بھارت کی جو جنگ تھی، اس میں خطے میں چین کی بالادستی اب قائم ہو چکی ہے۔ چین کے جو ہتھیار تھے، چین کے آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ تھا، پاکستانی پائلٹ فضائیہ ہندوستان سے جنگ جیت گئے، چین لیکن ٹیکنیکلی اس خطے میں بالادستی اپنی قائم کر چکا ہے۔ اب یہ بات امریکہ کو گوارا نہیں ہے، ٹرمپ کو گوارا نہیں ہے۔ ٹرمپ کی کوشش ہے امریکہ چین کے کیمپ سے پاکستان کو نکالے، اور پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ دونوں کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اب امریکہ کو کیا آفر کیا جا سکتا ہے؟ معدنی ذخائر ہیں، کرپٹو کرنسی کا کوئی ٹرک کی بتی ہے وہ ہے، یا امریکہ کی طرف سے دہشت گردی کی لڑائی میں ہی تعاون ہوتا ہے ہمیشہ، اور ابھی تک خطے میں کوئی ایسی بڑی دہشت گردی امریکہ کو چاہیے نہیں۔ اب امریکہ کا ایران کے ساتھ اس پورے خطے میں ایک معاملہ ہے جو مذاکرات کے ٹیبل پر پابندیاں لگوانا یا اسرائیل کے لیے خطرہ ختم کرنا، اہم معاملہ ہے، لیکن اس میں پاکستان کا کوئی اتنا بڑا کردار نظر نہیں آتا۔ البتہ پاکستان کے لیے ٹرمپ حکومت سے کیا چاہیے وہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں ہندوستان سے بند پانی کھلوانا ہے، جو بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر جو ہندوستان جو ایڈونچر کی ایک ممکنہ جارحیت کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ بات بھی کسی حد تک بالکل درست ہے، یہ رکوانا ہے، تاکہ کیونکہ پھر معاملہ بہت بڑھ جائے گا، انہیں مذاکرات کے ٹیبل تک لانا ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا اہم معاملہ وہ عمران خان کی رہائی، پاکستان کی اکانومی، IMF سے ملنا، وہ الگ معاملہ ہے۔ اب ٹرمپ حکومت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے اندرونی معاملہ قرار دے کے بالکل سائڈ پہ ہو جائے، مداخلت نہ کریں۔ امریکہ کو باور کرایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے یہاں ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر چلا رہی ہے، اس طرح ہمارے یہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر ہے، ہم نے اس معاملے کو اپنے حساب سے چلانا ہے۔ لیکن اب ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جتنے مرضی تعلقات بنا لیں، جتنے مرضی آپ اپنی دوستیاں بنائیں، یہ تعلقات ٹوٹتے 1 منٹ میں نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو سب سے بڑی مثال دوں، ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا طاقتور ترین شخص، اور ایلون مسک دنیا کی صدی کا سب سے امیر ترین شخص، دونوں اکٹھے ہوئے اقتدار آ گیا۔ ابھی اقتدار کے 100 دن پورے ہوئے ہیں، ہارڈلی 100 دن سے کچھ اوپر نیچے ہو گئے، 115-20 دن ہو گئے۔ ایلون مسک نے تنقید کی، تحفظات دور نہیں ہوئے، اور تعلقات اب نہ ہونے کے برابر وہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی عمر یوں کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لگی، انسان کو موت کے لیے اور الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بات درست ہے، جیسے پاکستان کے حالات ہیں، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جب بدلتی ہیں، آپ سو کے اٹھتے ہیں، آپ کو خبر ملتی ہے یہ ہو گیا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بدلاؤ ہوتی ہے، اللہ کا نظام ہے، اور امریکہ سے ہی ہوگا ایک معاملہ، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب کس طرح کی شرائط کیا ہوں گی، معاملات کیا ہوں گے، یہ سب سے اہم معاملہ، کیونکہ عمران خان اپنی شرائط پہ اور آرمی چیف اپنی شرائط پہ منوانا چاہتے ہیں، اور دونوں کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں پاکستان کی تاریخ کے طاقتور لوگ بن چکے ہیں۔ ایک طرف خان کے ساتھ 24 کروڑ عوام ہے، آرمی چیف کے پاس آپ کو 7 لاکھ فوج ہے، ہتھیار ہے، طاقت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، تو یہ معاملہ اسی لیے حل نہیں ہو رہا۔ اگر ان میں سے ایک فریق بھی اگر کمزور ہوتا تو یہ معاملہ آرام سے حل ہو جاتا۔
خان کے معاملے پر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں اب جو سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگے. عمران خان کسی صورت میں 9 مئی کی معافی مانگنے پر تیار نہیں. انہیں بارہا کہا گیا, پیغامات بھیجے گئے, باہر سے لوگوں کو بلوایا گیا, عمران خان نے صاف صاف انکار کر دیا. اب 9 مئی کی عمران خان کہتے ہیں CCTV فوٹیج رکھو. خان اپنے نظریے پہ قائم ہے, اسے پتہ یہ سارے جھوٹے اعداد و شمار ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے مختلف ہے. طاقت کے تمام مراکز ان کے پاس ہونے کے باوجود یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ایک ایسا مریض بنا ہوا ہے جو وینٹیلیٹر پر موجود ہے, اور وینٹیلیٹر پہ آپ کو پتہ ہے زندہ لگتا ہے, وہ دوڑنا تو چھوڑے, اٹھ کر کھڑا ہونے کے قابل نہیں پاکستان. اور وینٹیلیٹر پر آپ کسی کو کتنا عرصہ مصنوعی سانس دے سکتے ہیں؟ عمران خان کو پتہ ہے تنگ آ کے سوئچ نکالنا پڑے گا. 2 مہینے ہیں, 6 مہینے ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ادارے کے پھر اندر جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر 10 سال کا منصوبہ بنے تو پھر نیچے آنے والے اس خوف میں بھی ہم کیا جھک مار رہے ہیں. فی الحال تو وہ خوف کی وجہ سے, مراد کی وجہ سے بیٹھے ہوئے, لیکن اندرون خانہ کی کھچڑی تو پکتی ہے اور اس کے نتائج پھر نظر آتے ہیں, چاہے وہ یحییٰ خان کا دور ہو, ایوب خان کا دور ہو, ضیاء الحق کو مشن, آپ دیکھ لیں اٹھا کے, ساری پوری ہسٹری ہے, پورا پیٹرن ہے. تو یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے, خوف اپنی جگہ ہر طرف سر پر تلوار کی طرح لٹکتا ہے. اور اسی لیے پھر چاہے عہدہ صدر لے لیں, فیلڈ مارشل لے لیں, طاقتور کے ذہن میں ہمیشہ خوف رہتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. جتنی جتنی طاقت بڑھتی ہے اتنا خوف. اور ریاست تو اس وقت چالی ساری ستون جو بندوق کی نوک پر ہے, عدلیہ, میڈیا, اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, یہ سارے کے سارے اس وقت بندوق کی نوک پر کھڑے. عوام کو اس پر کوئی اعتماد نہیں, کوئی بھروسہ نہیں. آپ چاہے سروے کر لیں, جس جگہ کا مرضی کر لیں, لوگ اس دور کو امریت کا دور کہتے ہیں. اس لیے اس صورتحال میں اب 9 مئی کے معاملے کے بعد اب جو کیسز کیا, جیسے القادر آج لگا ہوا تھا, جس میں نیب نے آج کہا جی ہمیں تو رات کو نوٹس ملا, پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتا دیا یہی ہوگا, یا تو جج بیمار ہو جائے گا, نیب مزید وقت مانگے گا. انہوں نے 8 ہفتے مانگے, 4 ہفتے مانگے. پتہ پورے پاکستان کو ہے 5 جون کی سماعت تھی, حالانکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ چیف جسٹس کی عدالت میں لڑ کے یہ کیس لگوایا گا. پروسیکیوٹر کہتا ہے جی تیاری چاہیے, 2 سال کے کیس لگا, کون سی تیاری چاہیے جی, خط و کتابت کرنی ہے وزیر قانون. ہمیں رات کو پتہ چلا. اب انہیں خیر 11 جون کی تاریخ مل گئی, 11 جون کو مزید اگلا وقت مل جائے گا, وہاں جا کے کہیں گے ابھی بھی نہیں تیار ہم لوگ. تو کوشش ان کی یہ ہوگی اس وقت تک جب تک 9 مئی کے کیس میں عمران خان کو سزا نہ سنا دی جائے, یا توشخانہ 2 میں القادر ٹرسٹ کو اس وقت تک روکا جائے. ورنہ آدھے گھنٹے کا کیس ہے, جتنا مرضی بد کردار جا جو, 190 بلین پاؤنڈ کا الزام ہے, وہ سپریم کورٹ پڑے رہے, اصل مدعی ختم ہو گیا, کرپشن کا تو سزا بنتی نہیں. اب یہ جانتے ہیں سارے, لیکن اسے لٹکانا ہے. اور سرفراز ڈوگر کی عدالت میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ کیس کی تاریخ عدالت میں نہیں دیتا, چیمبر کے اندر جا کے دیتا ہے, اور وہ بھی کبھی کبھی غیر معینہ مدت تک خود ہی, چاہے 2-3 مہینے لٹکا لیں اسے. اور اس میں 9 مئی توشخانہ 2 کا انتظار کیا جائے گا. جس دن وہاں سے آپ کو پتہ ہے سزا ہوگی, اسی دن القادر کا کیس بھی لگے, اس میں بری بھی کر دیں گے. تو 9 مئی کا کیس شروع ہوگا, یہاں سے سزا دلوائی جائے گی, اور پھر فیس سیونگ کی جائے گی. دیکھیں ہم نے خان کو 9 مئی پر سزا دے دی, اس کے بعد پھر انہیں عدالتوں سے ریورس کروا لیں گے بعد میں, خان کو جب چھوڑنا ہوگا. اب یہ اس دوران خان تو نہیں مانتا, آپ کو پتہ ہے, اسی لیے پھر ملٹری ٹرائل کی ایک دھمکی بھی دے دیں گے. اب اس دوران تحریک انصاف کو اپنی عوامی طاقت کو موبلائز کرنا ہوگا, متحرک کرنا ہوگا. اور یہی عمران خان جانتے ہیں کہ یہ دھچکا لگانا ہوگا کہ اگر یہ ٹیبل پر بیٹھیں تو پھر یہ 9 مئی کی شرط ختم ہو, کیونکہ اسی شرط کی وجہ سے سارا معاملہ رکا ہوا ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کرنا بند کیا, عمران خان پر آدھے معاملات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کیسز کے حساب سے. عدالتوں کی یہ نوٹنکیاں, یہ سماعتیں آپ کو البتہ نظر آتی رہیں گی, لیکن اس میں جو اہم بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج تحریک انصاف کے رہنما بہت بڑی تعداد میں عدالتوں میں موجود, خواتین بھی تھیں, پارٹی کے تمام رہنما تھے, بڑی اچھی بات تھی. خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ, پنجاب اور صوبائی وزراء بھی تھے, کابینہ ان کی پوری تقریباً موجود تھی وہاں. اور عمران خان کی بہنیں, خیر وہ تو آپ کو پتہ لازمی ہوتی ہے ہر جگہ, انہیں ہونا بھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی, اور پارٹی متحرک نظر ہے. یہاں لوگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. یہ سب کے سب یونانیمس ایگریڈ ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. اس کا تحریک جمع کرنے میں اس طرح کے مومنٹ سے فائدہ ہوتا ہے. ابھی جو عمران خان سیاسی تبدیلیاں کر رہی ہیں وہ بھی پارٹی پہ بڑا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. بیرسٹر گور کے بارے میں کہا جائے سائیڈ لائن پہ ہو چکے, دیکھیں پیٹرن ان چیف بننے کے بعد بیرسٹر گور اب ایک ڈمی ہوتا رہے گا. پہلے بھی خیر اتنا نہیں تھا, لیکن شاید اسلم صاحب نے بڑی خطرناک بات ہے کہ خان نے غصے سے استعفیٰ مانگا اور یہ قانونی آئینی باتیں سمجھا کے اس فیصلے کو بدلنے پر خان کو انہوں نے مجبور کیا. اس بات میں پتہ نہیں اب صداقت ہے نہیں, ابھی چیک کرنا پڑے گا, میری اس میں اطلاع نہیں ہے. 9 مئی کے حوالے سے البتہ جو اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی, GHQ حملہ کیس ہوئی, اس میں بھی آج 22 شہادتیں ریکارڈ کروائی گئی ہیں. اور خان سے ملاقاتوں کے دن بھی تھا, بابر سلیم سواتی, جنید اکبر, تیمور, جھگڑا, عاطف خان تھے, لیکن حسب معمول ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اچھا 9 مئی کے کیس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی. ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے جب کیسز آپ کو پتا ہے کورٹ لکھپت کے حوالے سے چلتے ہیں, اب یہ سننے میں آیا جو بھی گواہ آتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں سناتے ہیں, گواہ یا تو گواہی سے مکر جاتا ہے یا پھر ایسی بات کرتا ہے جو 9 مئی تحریک انصاف کے حق میں چلے. اب قرآن کی آیتیں لیکن ہر ایک پر اثر نہیں کرتی, کوئی کچھ لوگوں کے دلوں پر لگی ہوئی ہے مہر, ان کے حلق سے قرآن اترتا نہیں, وہ پڑھتے لہک لہک کے اونچا اونچا. ابھی آپ کو پتا ہے حج کے دن ہے, بڑے بڑے اہم رہنما بھی آ رہے ہیں. اب وہاں شہباز شریف اور آرمی چیف بھی اس دورے پر جا رہے ہیں, وہاں ملاقاتیں, کیونکہ 10 جون کو بجٹ پیش کرنا ہے, تو کوشش ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے, کوئی معاہدہ ایسا ہو جائے, کوئی نقد و نقد مل جائے, کوئی کرپٹو کو زراعت کو دکھا کے کوئی نہ کوئی مگر بجٹ ہے. اب پیسے تو ہے نہیں, اکانومی تو نہیں چل رہی ہے, تو آپ جانتے ہیں, کیونکہ لوگ سارے نااہل ہیں, ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے. دیکھیں خان نے سعودی عرب, عرب امارات, چین سے قرض لیا تھا, کہتے تھے آرمی چیف جاتے ہیں, آرمی چیف ابھی بھی جاتے ہیں, لے قرضہ کیوں نہیں ملتا. ابھی بھی جو پڑا ہوا بینکوں میں جو رول اوور ہوتا رہا ہے وہ خان نہیں لیا, ورنہ آج ہم دو لوٹی کے لیے طرح سے اکانومی کے خیالات میں اگلے ویڈیو پہ بتاؤں گا. نااہل لوگوں کی بات کرتے ہوئے مجھے بلاول کی ایک تصویر نظر آئی, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنی والدہ اور آصف زرداری کی, اور کہہ رہے جی جمہوریت بہترین انتقام ہے, ہم چاروں ستون ہیں جمہوریت کی. جمہوریت کا ستون ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ڈیڈی کا ساتھ دیتے رہے, عامر کا, یحییٰ خان کے ساتھ مل کے, عامر کے ساتھ مل کے, شیخ مجیب کا عوامی مینڈیٹ مسترد کر کے اقتدار کے لیے ملک توڑا. محترمہ کا دور آپ کو پتہ ہے, آصف زرداری نے تو خیر وہ کیا جو آپ کو پتہ ہے جو سر عام ٹچے کرتے ہیں.
سریعام منڈیاں بولیاں لگی. وہ تو اپنے منہ سے کہتا ہے میں سیاست ایسی کرتا ہوں, بیٹے کو وزیر خارجہ لگایا, اب نظر وزیر اعظم پہ. مطلب یہ ان کی ساری جمہوریت ہے, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارے, اقتدار میں آئے اور کہ جی جمہوریت انتقام ہے. اگر آپ ان کے بچے اس طرح 4-5 کی تصویریں بھی لگا دیتے ایڈوانس میں, پاکستان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب تحریک انصاف کے لیے بھی کچھ خبریں جو بھی میں نے آپ کو کل بتائی تھیں, گورنر سندھ زبیر عمر صاحب کی شمولیت, اس پہ تحریک انصاف کے ورکرز لیول پر بڑی تشویش تھی. اسپیس میں بھی میں نے لوگوں کی باتیں سنی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عہدہ اہلیت کے حساب سے ہونا چاہیے, کچھ کا کہنا ہے وفاداری کے حساب سے ہونا چاہیے. میرے ظاہر فیصلہ تو عمران خان نے اپنی سوچ اور بصیرت پہ کرنا ہے, جو بھی وہ کہیں گے عوام تو ویلکم کرے گی. پارٹی کے اندر اب یاد رکھیں رہنماؤں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. زبیر عمر صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن ان کے کوئی ایسے خاص کارنامے نہیں ہیں کہ نون لیگ میں وہ مریم نواز شریف کے ترجمان تھے, معیشت کو سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کام کو سمجھتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے پہلے بھی. لیکن اسد عمر 26 سال رہے ہیں پی ٹی آئی میں, چھوڑ کے خان کو, تو ان کے آنے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تحریک انصاف کو ضرورت ہے دلیر اور بہادر نظریاتی لوگوں کی, جو مشکل وقت میں کھڑے اور خان کی تحریک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور ان باقی لوگوں کو عہدوں کی لڑائیوں سے نکلنا ہوگا, تحریک پہ فوکس کریں, عوام کو موبلائز کریں. اب اس پہ ان کے لیے پورا ایک لائے عمل تو ہے میرے پاس, لیکن وہ آپ کو پتہ لمبی ہوگی ویڈیو, تو پھر اگلے اس میں تفصیل سے بات کریں. بہت ساری خبریں اس میں رہ بھی گئی ہیں, تو کوشش کروں گا کہ اس میں انشاءاللہ اس کو جسٹیفائی کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.